کی جو ڈیولپمنٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس کی حقیقی تصویر پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین صرف مشین نہیں ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ مخالفت کون کر رہے ہیں؟ مخالفت وہ سٹیٹس کو ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف، شفاف، قابل اعتبار، کریڈیبل الیکشن ہو سکیں۔ ان کی مخالفت کسی اصول پہ یا کسی ٹیکنیکل وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے جو مفادات جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ماضی میں الیکشن لڑے ہیں، جس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، جس میں دھوس استعمال ہوتی ہے، جس میں لوگ ٹھپے لگاتے ہیں، جس میں لوگ جعلی بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے، کیونکہ جب الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ ماضی کے تجربوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سارے الیکشن بڑے متنازع رہے ہیں، اور ان تنازعات کے خاتمے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان سے بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ اگر آپ ان کے ماضی کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرز کو متعارف کرانے والے یہی ایک شخصیت تھی۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہر میچ متنازع ہو جاتا تھا، اب کوئی میچ متنازع نہیں ہوتا۔ یہی کام وہ نیوٹرل امپائر کا لا رہے ہیں، جو کہ ای وی ایم کی صورت میں ہے، جس سے کہ ہارنے والا اپنی ہار مانے گا اور جیتنے والے کی جیت میں ایک اخلاقی قوت ہوگی۔ ہم اگر دیکھیں تو جتنی بھی جوڈیشل کمیشن کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہی آپ دیکھ لیں کہ سارا کچھ ان بیلٹ پیپرز کے بارے میں ہے، وہ جو ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپے، جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے، جس طرح سے گنتی میں غلطیاں کی گئیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، یہ ساری چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیژنز ہیں، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو راستہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی نے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنی میڈیکل اور جتنی ہماری زندگی کے جو بھی وہ ہیں، چاہے وہ زراعت ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مخالفت جس طرح میں نے پہلے کہا وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے مفادات شفافیت اور ایک کریڈیبل الیکشن کے ان کے فائدے میں نہیں جاتا، اور ہر وہ ادارہ جو کہ ٹیکنالوجی، ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مخالفت اور اداروں میں بھی کئی میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ شفافیت آئے، چیزیں سامنے آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا، یہ اس ملک کی میجورٹی ہے جس کا مستقبل پرائم منسٹر عمران خان ایک زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے، وہ 60% آبادی جو کہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ان کے مستقبل کی بات ہے، کیونکہ جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی ساکھ کو بڑھانا ہے، تو ہمارے الیکشن شفاف ہونے چاہیے، قابل اعتبار ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو
بے اثر انداز ہو سکے. لیکن ہماری حکومت ایسی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو نہیں دیکھ رہے, ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں, ملک کے مستقبل کو, ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں, ہم جمہوریت کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ سارے اہداف حاصل کرے گی. اب اگر ہم دیکھیں کہ کل کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایک سیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ 37 نکات کی اپنے گزارشات کہہ لیں, سجیشنز کہہ لیں, آبزرویشنز کہہ لیں, وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں. اب اگر آپ ان 37 پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 27 ایسے نکات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو پوائنٹس دیے گئے ہیں 27 وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیے ہیں. باقی جو 10 پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے, اور وہ جو 10 پوائنٹس ہیں جس کا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے وہ مشین جو کہ موسٹ نے بنائی ہے, منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے, اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو. تو بنیادی طور پہ رہ جاتے ہیں یہ 27 پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبردآزما ہو سکتا ہے. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے حکومت کا کام ہے قانون سازی کرنا, پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی اور قانون کے نیچے سب تابع ہیں, اس میں کوئی شک یا کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اب جو بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے منسلک کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ہم نے جمع کرائی ہے, کیونکہ ہم پہلے وہ کمپنی ہے جس نے کہ یہ الیکشن کمیشن میں یہ مشین کی لائیو ہم نے ڈیمانسٹریشن دی ہے. الحمدللہ ہر چیز پوری کامیابی سے ہوئی, اور ہم نے صرف الیکشن کمیشن میں نہیں دی ہے, ہم گئے ہیں کریا گلی گلی گئے ہیں. ہم نے ساسن کو, ہم نے یو این ڈی پی کو, ہم نے پل ڈیٹ کو, ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے چیمبرز آف کامرس پہ گئے, ہم یونیورسٹیز گئے اور جائیں گے, اور سب کا ان سے ای وی ایم سے متعارف کرایا. اب جو جوڑا جا رہا ہے تو میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ ہے آج جب ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کو اپنی پریزنٹیشن دی, مشین کی لائیو ڈیمانسٹریشن کی, بائی دا وے کئی ٹاک شوز پہ میں دکھا چکا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اور اس کی لائیو ڈیمانسٹریشن بھی ہوئی ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے اسی دن جس دن ہم نے دکھائی تھی 17 اگست کو جو ہم نے مشین ان کو دکھائی, اسی دن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی. کیونکہ دیکھیں مشین کے دو حصے, ایک تو وہ ہے جو کہ اس کا صارف یعنی کہ جو استعمال کرے گا اس کے لیے ہے جو کہ انتہائی آسان ہے, اور دوسرا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائی, اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس وہ آج ہوا. آج یہ بنی تھی جولائی کے اینڈ میں بنی تھی, لیکن الیکشن کمیشن کو ہم نے آج پہلا اس کی ٹیکنیکل کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کا آج اجلاس ہوا, جس میں کہ ہماری طرف سے جو ٹیکنیکل ٹیم تھی وہ گئی اور ہر اس پہلو پہ بات کی جو کہ ٹیکنیکلی
جو انہوں نے رپورٹس مانگی تھیں وہ زیادہ تر دے دیں. کچھ رپورٹس ان کو ہم اگلی دفعہ دیں گے، جو کہ اجلاس ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے 15 سپٹمبر کو، یعنی کہ کچھ دنوں بعد. لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور امتحان بعد میں ہو. کہ جو انہوں نے کل الیکشن کمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو اپنی گزارشات دی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس مشین کو تو ٹیکنیکلی آج پہلی دفعہ پرکھا جا رہا ہے. تو اگین آئی ریپیٹ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے نتائج آ جائیں اور پھر اس کے بعد امتحان ہو. تو اس لیے میں یہ چیز بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تنازع کھڑا کیا گیا ہے، جو کہ تنازع ہے نہیں، اس میں جو بھی وجوہات ہیں میں کسی کی اس پہ نہیں کرتا. اور جو رپورٹ بھی بنائی گئی ہے وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کے صرف تلخ تجربات آپ مجھے بتا دیں اور میں صرف ان کو تلخ تجربات اپنی زندگی کے لکھ کے دوں، تو جو پڑھے گا وہ کہے گا تو اس سے تو خودکشی بہتر ہے. زندگی کی مثبت پہلو بھی ہیں، اس سے بات نہیں ہوئی. جو کہ جس رپورٹ سے وہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے، اس میں مثبت چیزیں بھی بتائی گئی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی بھی کریں گے. ہم 2023 کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہوگا جس میں کہ پہلی دفعہ انشاءاللہ الیکشن صاف، شفاف، غیر متنازع الیکشن ہوں گے. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں اس سے پہلے جو بائی الیکشنز اگر ہوئے اس میں بھی اس کو کیا جائے گا. اور جو بھی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز ہوں گی اوور اینڈ ابو، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے بنایا وہ بالکل الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انہوں نے رائٹنگ میں ہمیں دیا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. 100% ہم نے اس پہ عمل کیا اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. آج بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی جو آج کی جو میٹنگ تھی کہ جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا یہ جو رپورٹ انہوں نے جو 37 پوائنٹس کی جمع کی ہے وہ اس مشین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ آج اس کا امتحان ہو رہا ہے تو کل نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے بھی اس پہ وہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ٹیکنیکل جو بھی ٹیم ہے. اور میں آخر میں ساری اپوزیشن پارٹیز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ صرف اپنے مفادات نہیں دیکھیں. جو خاص ایج گروپ کے خاص لوگ ہیں، وہ مستقبل کی جو جنریشن ہے 60% آبادی ینگ لوگ جو کہ اس کی بڑی پذیرائی کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کریں. اپنے لیے ان کی گزر گئی ہے، یہ اب اس نوجوان نسل کے لیے ہم لا رہے ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بہت قریب ہے اور انہوں نے آگے پاکستان کو لے کے جانا ہے. میری سارے اپوزیشن جماعتوں سے اس پلیٹ فارم سے حکومت کا نمائندہ کیبنٹ ممبر ہوتے ہوئے میری ان کو یہ آفر ہے کہ ہم ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ان کی اپنی بیسٹ ٹیکنیکل ٹیم لائیں، جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ آ کے اس مشین کو پرکھیں، جو بھی ان کے سوالات ہیں، جو بھی خدشات ہیں وہ ہم دور کریں گے. اور پبلکلی یہ اگین میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نمائندے مقرر کریں ٹیکنیکل لوگ، یہ نہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے کہ جی نہیں قبول. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی جب اس بجلی کی مجھے اطلاع ملی تو میں نے گوگل میں یہ لکھا ای وی ایم کے بارے میں ملک کے الیکشن کمیشن سے اعتراضات اٹھائے، سوالات اٹھائے، چرچے اٹھائے. مجھے بھارت میں کسی بھی الیکشن کمیشن کے نہ کوئی اعتراض سامنے آئے. پورے گوگل میں دیکھتا رہا تو نہ کوئی اعتراض میں نے دیکھا، نہ کوئی میں نے سوالات دیکھی، نہ کوئی میں نے رپورٹ دیکھی. پاکستان میں ادارے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہونے سے قبل کس طرح کی صورتحال کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا بہت اہم اور بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے ذہن میں بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ ملک کی بہتری میں ہو اور اگر آپ کسی کی زندگی کی جس طرح میں نے کہا صرف کل تجربات کے بارے میں اسے لسٹ مانگے تو وہ تو آپ کو بڑی دکھی لوگ ہیں زندگی میں، دنیا میں. تو
اس کو مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سوچ اور اسی اسٹیٹس کو کی ایک کوشش ہے کہ وہ چیزوں کو اسی طرح رکھے جس سے کہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک بار پھر آپ نے پیشکش کر دیا اپوزیشن کو، اگر اپوزیشن اس کے باوجود نہیں مانتی، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی، کیا قانون سازی میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا آپ قانون سازی اپوزیشن کے بیان کی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک و قوم کی بہتری میں ہو، وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہوں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اس ملک کے عوام کی جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کی بہتری جس میں ہو۔ ملک میں بات کرانے کا اور اسی طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو منتخب کرنا بھی الیکشن کمیشن نے کیا ہے، درست۔ تو یہ آپ کی وزارت ہے، اس کی وزارت پہ زور کیوں رہے گی، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا اس سے مسائل پر بھی اس کا الیکشن کمیشن کو اور مشین اس کے مقابلے میں دوسری مشین سلیکٹ کرے گا، وہ کرنا بھی چاہے سی بی ایم کے ذریعے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، آپ کا بھی اہم سوال ہے، اچھا آپ نے کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی منسٹری، آپ کے ملک کی منسٹری ایک ایسا پروڈکٹ تیار کر دی ہے جو کہ پہلے کبھی اس طرح کا پروڈکٹ جو کہ آج کل کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو جدتیں ہیں اس کو سمویا ہے اس نے اپنی مشین میں۔ اور دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ مقصد ہم نے کہا ہے، لفظ استعمال کیا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال، جو کہ ای وی ایم کی صورت ہے۔ ہم پر سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے دیکھیں نا، جب ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ہم تو عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہم روڈ شو کر رہے ہیں، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں، اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، چیمبرز میں جا رہے ہیں، بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو دکھانے کے لیے، متعارف کرانے کے لیے۔ تو الیکشن کمیشن جو بھی وہ فیصلہ کرے گا یہ ان کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بنائیں اور ہم عوام سے کو نہ دکھائیں کہ جی ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جتنے تحفظات ہیں جو بھی ہیں وہ سارے اس میں ہم نے اس کو حل کیا ہے۔ تو یہ تو ایک مثبت بات ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹیکنیکل ٹیم جو کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان دیا گیا ہے، جو کمپلان جو ہم لوگوں نے تیار کی تھی ان کے پورے یا ابھی بھی سوالوں کے جواب ہمیں ملے آج دیکھیں، ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے کہ ٹیکنیکل جو ڈاکیومنٹس انہوں نے مانگے تھے، بیکاز مشین کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل رپورٹس بھی ہوتی ہیں، وہ ٹیکنیکل رپورٹس ہم نے جمع بھی کرائی تھی، اور کچھ انہوں نے اس کی مزید وہ اسپیسیفکیشن ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو مانگے ہیں، جو کہ ہم ان کو کل یا پرسوں میں دے دیں گے کہ 15 تاریخ کو جو نئی میٹنگ ہوگی تو اس وقت ان کے وہ اعتراضات بھی دور ہو جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اس مشین کے بارے میں اپنی رائے نہیں دی ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہے دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک چیز جس کا کہ ٹیکنیکل انالیسس ہی آج شروع ہوا ہے، اور وہ جو پوائنٹ دیے گئے تھے وہ کل دیے گئے تھے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ مشین دکھائی تو بین الاقوامی ماہرین کو بلا کر انہیں اس کو دیکھی جانے کا ارادہ ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی جو بین الاقوامی ماہرین ہیں ان کو دیکھی جانے کا دیکھیں، بین الاقوامی ماہرین کا تو مجھے اتنی وہ نہیں ہوگی، دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور ہمارے ملک کے معاملات ہم ہی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو پلڈیٹ، فیفن، یو این ڈی پی، ان سب کو بلا کے ہم نے ان کو ڈیمانسٹریشن بھی دی تھی، انہوں نے بڑے پازیٹیو ٹویٹس بھی کیے جو ریکارڈ پر ہیں، اور انہوں نے کمیٹی میں بھی وہ ایک بڑی بیلنس قسم کی بات کی ہے۔ تو دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ، ان سے ہم نے آفر دی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل ماہرین چاہے وہ بیرون ملک کے کیوں نہ ہو ان کو بھی لے آئیں، جو بھی ان کے پاس بیسٹ ریسورسز ہیں جو کہ اس مشین
کی پرفارمنس کے بارے میں، اس کے اندرون، اس کے بیرون کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ جی بجلی ہوتی نہیں ہے، بارش ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی. انہوں نے یہ دیا کہ جی جگہ پہ بجلی نہیں ہوگی تو ادھر یہ مشین کیسے چلے گی. میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو پوری طرح سے انفارم کریں پہلے، کیونکہ اس مشین میں بیٹری ہے، یہ بیٹری آپریٹڈ ہے، اس میں نہ کوئی انٹرنیٹ ہے نہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ آپ اس کو K2 کے پہاڑ پہ بھی رکھ کے آپ کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹیمپریچر -10 K2 میں میرا خیال ہے ذرا زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی بھی آپ سرد جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ 24 گھنٹے ہے، تو اس لیے بیٹری بجلی کی یہ محتاج نہیں ہے یہ مشین. نہیں، یہ آپ نے یہ جی جی پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. فیصلہ چاہتے کون ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بالکل ریجیکٹ نہیں کی. جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج تو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے ٹیکنیکل ٹیم کی، تو ریجیکٹ کیسے ہو گئی؟ ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ریجیکٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی یہ پروسیس ہے جو کہ پورا کرنا ہوگا ٹیکنیکل ایسپیکٹس کو. جب وہ رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. دیکھیں، بالکل ممکن ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ جی یہ ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. وہ ایک دفعہ ہو گیا. جہاں تک کہ مشینوں کے بننے کا تعلق ہے، بالکل کیپیسٹی ہے. جو لوگ اس کو بنائیں گے 2000 مشینیں ڈیلی بن سکتی ہیں، یعنی کہ 6 مہینے میں یہ مشینیں بن جائیں گی. ہماری یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جہاں تک کہ ٹائم کا تعلق ہے، ایک بڑے ہی غیر مبالغہ انگیز فگر دی گئی ہے کہ جی 150 ارب روپے آئیں گے اس پہ خرچہ. بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. اور اس کی جو وہ ہے ٹائم ہے 2 سال میں آپ کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ڈپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. پیسے کتنے چاہیے یہ بھی ان کا مسئلہ ہے، کس طرح سے پہنچانا ہے یہ بھی ان کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو، چاہے وہ لاجسٹکس ہو، چاہے وہ ٹریننگ ہو، چاہے وہ سٹافنگ ہو، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ قانون بنانا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کی جو وہ ہے جتنے بھی اس کی مشین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی، وہ ان کو پورا کرنا. باقی چیزیں جو ہے تو یہ کب کتنی بنتی ہیں، کہاں کس طرح پہنچائیں گے، کس طرح ٹریننگ دیں گے، یہ الیکشن کمیشن کے فرائض میں ہے. یہ کام ان کا ہے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماضی میں جو آج جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کورٹس میں، اس سے یہ بھی ایک وہ ہوگا فائدہ، ایڈیشنل فائدہ بھی یہ ہوگا کہ جو ہمارے کورٹس پہ جو لوڈ پڑتا ہے، یہ ساری الیکشن پٹیشنز، لوگ سٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے سال فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، 2-3 سال تک حکومتیں اس سے لگی ہوتی ہیں اسی مسئلے میں. تو اس کا ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہے، جو کہ EVM کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے پاس ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو کی وہ دیکھیں، الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے. باقی جو لوگ ہیں، جو کہ چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، چاہے وہ اور قسم کے گروپ ہوں،
جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس فرسودہ کرپٹ نظام سے، وہ اس کی مخالفت کریں گے اور وہ ہر کوشش کریں گے کہ یہ ناکام ہو. یہ جو دیکھیں 2010 سے شروع ہوئے ہیں، ہم پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا یہ، لیکن نیت نہیں تھی، وہ آگے بڑھا نہیں کام. اس کے بعد 2017 میں بھی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی 103 الاؤ کرتا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کریں. پھر پشاور میں جو الیکشن NA4 کا ہوا وہ بھی اسی کے اس کے تھا مطابق تھا. وہی کمپنی اسمارٹ میٹک جو ابھی میرا خیال ہے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی انہوں نے پریزنٹیشن کی ہے، اس کی جو آبزرویشن تھی وہ کوئی یہ نہیں تھی کہ جی اس میں ہیک ہو گیا تھا یا یہ ہو گیا. اس کی آبزرویشن بڑی سمپل سی تھی اور وہ جو ہے تو ہماری مشین اس کو 100% ایڈجسٹ کرتی ہے. اور جو قانون سازی کی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے الیکشن ایکٹ میں جو بھی ترامیم ہوں گی وہ ہم کریں گے. اس بات پر برہم ہے کہ قانون سازی ہوگی اور نیکسٹ الیکشن EVM مشین پہ ہوگا 2023 انشاءاللہ. اور آپ دوسری طرف اپوزیشن کو بھی مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں اور کچھ بریفنگ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی دے رہے ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن اور اپوزیشن آپ کی اس بات سے ایگری نہیں ہوتے، آپ ایک پیج پر نہیں آتے اور جو الیکشن سے 3 ماہ پہلے آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ سب کچھ کر دیں تو اس مشین پہ الیکشن کیسے یقین بنائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے قانون بنانا. حکومت جب قانون بنا لے گی تو پھر اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اس قانون کے مطابق چلنا ہوگا. اس میں مخالفت یا نامخالفت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جب قانون بن گیا ہے تو پھر وہ قانون سپریم ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی وہ نہیں نظر آتی ہے، کوئی تضاد نظر نہیں آتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے ختم بھی ہو جائے تو دیکھیں یہ تو ایک پروسیس ہے. قانون جو ہے تو پھر جب حکومت ختم ہوگی تو پھر تو انٹرم گورنمنٹ ہوگی. تو انٹرم گورنمنٹ تو قانون کو نہیں بدل سکتی ہے، تو پھر الیکشن اسی قانون کے مطابق ہوگا نا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے. جی جی ایسٹیمیٹ ہے کہ کتنی مشین کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور ان کی اسٹیٹ کسٹڈی کس کے پاس رہے گی مینیپولیشن کی کوئی گنجائش؟ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. جو ہماری انفارمیشن میں ہے اور اس کی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال نئے ووٹر ایڈ ہوتے ہیں، کچھ وفات پا جاتے ہیں، تو اس وقت جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے تقریباً 4 لاکھ کے قریب 3.5 سے 4 لاکھ کے قریب وہ ہیں بوتھس ہیں اور اس کے مطابق یہ چیز ڈیمانڈ ہوگی اور یہی اس کے مطابق مشینیں بنے گی. آپ خود جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کی میٹنگ نہیں ہوتی رہی ہے، تو کتنے امید ہے کہ یہ مشین جو ہے وہ ان کو ایکسپٹ کر لے گی یا پھر الیکشن میں کارآمد ہوگی؟ دوسرا جو میرا کوشچن ہے کہ کل میٹنگ میں یہ بھی بات کی گئی کہ اس کو رسی لگا کے بٹن کو بلاک کیا جا سکتا ہے. تو جو مشین کے اپنے فیچر ہیں ان کا والد صاحب کیا بتائیں گے کہ باقی ایسا کوئی مطلب پروٹیکٹ کیا گیا ہے یا یہ پرچار بھی موجود ہے؟ دیکھیں جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جو بھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ فی الحال جو آج ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ان کو جو بھی ان کو سوالات ہیں ان کی ٹیکنیکل ٹیم کے، ہماری ٹیکنیکل ٹیم ان کے درمیان رابطہ ہو رہا ہے وہ اس پہ ہوگا. اور جہاں تک کہ یہ آپ نے LC وغیرہ کی بات کی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب اپنی روڈ شو کر رہے تھے اور جو ڈیمانسٹریشن دی ہے اور آج بھی وہ ویلڈ ہے کہ آپ LC لگا کے دیکھیں، آپ کیل لگا کے دیکھیں، آپ پانی لگا کے دیکھیں، آپ چائے پھینک کے دیکھیں. اس مشین کا جو ڈیزائن ہے، اس کی جو بٹنز کا وہ اس طرح ہے کہ یہ ساری چیزیں اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی اور ہم آخری بات یہ ہے کہ ہم ہیکاتھون بھی کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ہم ہیک کرنے والوں کو چیلنج کریں گے کہ یہ مشین پڑی ہوئی آپ اس کو ہیک کریں. تو ہم اتنے الحمدللہ اتنا ہمیں یقین ہے کیونکہ ہمیں جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے.
पहली बात तो ये है कि जी इस मुल्क की मेजॉरिटी है वो यंग लोगों की है, वो लोग जो कि बिल्कुल अगर आप देखें तो आपके 184 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आपके टेलीफोन के, मोबाइल के, और आपके 120 मिलियन आपके जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये मशीन इतनी आसान है कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप किसी घर पे घंटी बजाएं, यानी कि आपने एक बटन प्रेस करना, एक बटन आप दबाएंगे और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत वो अनासर कर रहे हैं जो धांधली के जरिए जीतते रहे। अपोजिशन ईवीएम पर राय देने से कबल इस मशीन का अमली तौर पर जायजा लें। हुकूमत 2023 के इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बुरोकार लाने के लिए पुरज़्म है। ये कहना था वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का, जो इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि शफाफियत पर मबनी सोच है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तकनीकी कमेटी का इजलास आज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी करार दिया है कि इलेक्शन में शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी को रास्ता देना चाहिए। माजी के तमाम तर इलेक्शन पर एतराजात किए जाते रहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत अब वो अनासर कर रहे हैं जो माजी में धांधली के जरिए जीतते रहे हैं।